لا ینصرون. حامیم. قرآن میں حروف مقطعات جتنے بھی آئے ہیں، نون، کاف، ہا، یا، عین، صاد، الف، لام، میم، حامیم، عین، سین، قاف آئے ہیں، جتنے بھی آئے ہیں ان میں حامیم سب سے زیادہ آیا ہے. اور ایک جگہ ہے کہ 7 بار آیا ہے. حامیم سب سے زیادہ آیا ہے. حامیم سب سے زیادہ آیا ہے. اور یہ وہ لفظ ہے، میں آپ کو ایک چھوٹا سا نقشہ کھینچتا ہوں، میری طرف دیکھیے گا. 7 میل سے زیادہ لمبی اور ایک خندق ہے، پتھر ہی پتھر ہیں، بے بسی، بے کسی، فقر، فاقہ، پیٹ پہ پتھر اور کدالیں نہیں، آدمی نہیں، اور ایک طرف سارے کفار کی فوجیں ہیں اور یہ خندق کھودی جا رہی ہے. اور غزوہ خندق میں میرے آقا کائنات کے سردار سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ 2 پتھر بندے ہوئے. یہ حالت ہے، اور اس حالت میں میرے آقا نے ایک لفظ فرمایا، یہ پڑھو. اگر اتنے حالات آئیں اور کہ آخر ہو جائے، اتنے حالات آئیں کہ آخر ہو جائے، اس حالات میں بھی اگر آپ زندگی کا سبق اور پیغام پانا چاہتے ہیں تو حامیم لا ینصرون کو اخیر کر لیں پڑھنے کی. اب مجھ سے کوئی بات پوچھتے ہیں اس کو کتنی تعداد میں پڑھا جائے، میں ان سے عرض کروں گا پاگل بن جائیں. دن پڑھیں، رات پڑھیں، صبح پڑھیں، شام پڑھیں، ہر حالت میں پڑھیں، ہر لمحہ پڑھیں، ہر لحظہ پڑھیں. عورتوں اور بچوں کے لیے میں اس کے تھوڑے سے فائدے بتاؤں گا، جس کو آپ کو توجہ دلاؤں گا. تھوڑے سے فائدے بتاؤں گا حامیم لا ینصرون کے. ایک تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ میرے اللہ کے نبی کا فرمان اور وظیفہ ہے، اس سے بڑا کوئی فائدہ نہیں ہے. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ آل محمد اور اصحاب محمد اس وقت جو غزوہ خندق میں میرے مدینے والے کے ساتھی تھے، آل بیت بھی، صحابہ بھی، یہ ان کا وظیفہ ہے، اس سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب اس وظیفے کے جو کمالات محدثین نے لکھے ہیں، مفسرین نے لکھے ہیں، اکابر صالحین اولیاء اللہ والوں نے اور ہمارے اکابر بڑوں نے لکھے ہیں، آپ اس کا گمان نہیں کر سکتے. جتنا جادو کا بڑے سے بڑا حملہ ہو، جادو کا بڑا حملہ ہو اور اخیر ہو کہ اس نے کہا کہ میں نے تیرے اوپر جادو کر کے دکھایا، اب تو کوئی لے آ اس کا توڑ. اس کو یقین کی طاقت کے ساتھ بہت زیادہ پڑھیں اور کھلا پڑھیں اور ہر لمحہ پڑھیں اور ہر لحظہ پڑھیں اور ہر گھڑی پڑھیں اور ہر وقت پڑھیں اور اس کو پڑھیں اور آنکھوں سے اس کی طاقت اور تاثیر دیکھیں. چند دن پڑھیں، چند ہفتے پڑھیں، چند مہینے پڑھیں، جلدی نہ کریں. حامیم لا ینصرون، لا ینصرون، لا ینصرون حدیث میں موجود ہے. قرآن میں حامیم علیحدہ آیا ہے، لا ینصرون علیحدہ آیا ہے، اور حدیث میں دونوں جمع آئے ہیں. قاتلانہ حملے کے لیے جس کو خطرہ رہتا ہو، بموں کی بارش ہو جائے، گولیوں کی بارش ہو جائے، اللہ بچا کے دکھائے گا، اللہ حفاظت کر کے دکھائے گا. جہاں عام جادو کا راج اور رواج ہو، جہاں عام جادو کا مزاج ہو، جادو کا مزاج ہو، اور یہ سند حدیث کے ساتھ مستند چیز میں آپ کو دے رہا ہوں، مستند چیز دے رہا ہوں. ایسے لوگ جن کے اوپر حملے ہوتے ہیں اور ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، سالوں پتہ نہیں چلتا کہ کہاں گئے، کس طرح گئے. ان کے گھر والے وہ دن رات پڑھیں. حفاظت کا انوکھا نظام، غیب کا انوکھا نظام، برکت کا انوکھا نظام، جادو سے، حملوں سے اور حیرت انگیز طور پہ دشمن کے وار سے، اس کے اندر انوکھی تاثیر ہے. وہ طاقتور چیز ہے جو 7 نسلوں کو کھلاتی بھی ہے، پلاتی بھی ہے، سکون کی نیند سلاتی بھی ہے، اچھا لباس پہناتی بھی ہے، عزتوں کے تاج سر پہ رکھواتی بھی. نوری لقمہ اپنی زندگی کی ضرورت بنا لے، پھر کیا ہوگا؟ سورۃ فاتحہ کی آیات 7 ہیں. اللہ 7 آسمان اور 7 زمین کی جتنی بھی برکات ہیں، برکات من السماوات والارض، اللہ 7 آسمان اور 7 زمین کی ساری برکات اس کو عطا کر دے گا، اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ بندہ کتنا مالدار ہے. روحانیت کی طاقت اور روحانیت میں کتنا آگے ہے کوئی پہچان بھی نہیں سکے گا کہ روحانیت میں یہ بندہ کتنا آگے ہے اور کتنا آگے سے آگے بڑھ گیا ہے، کسی کو علم بھی نہیں ہوگا. نوری لقمہ اپنی زندگی کی مجبوری بنا لے اور نوری لقمہ اپنی زندگی کی ضرورت بنا لے، پھر دیکھیں کمالات.
کیوں؟ فرمایا جو سارے قرآن میں ہے، جو سارے قرآن میں ہے، جو سارے قرآن میں ہے، آنکھیں کھل جائیں۔ یہ سورۃ فاتحہ نماز کھانے کے دوران پڑھنے والا یہ اہل نظر میں ہے، اس کی نظر وسیع ہو جاتی ہے، یہ اہل کشف ہوتے ہیں، ان کی دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، یہ فرشتوں کو دیکھتے ہیں، یہ انسانوں کے دلوں میں جھانک لیتے ہیں، یہ کائنات کے راز پڑھ لیتے ہیں، کائنات کے راز پڑھ لیتے ہیں۔ یہ اللہ پاک ان کے سامنے جنات آنکھوں سے دکھاتا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ اللہ قبر کے راز بھی ان کے اوپر کھول دیتے ہیں۔ نوری لقمے کا اثر یہ ہے، دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ یہ نور لقمے کی تاثیر ہے۔ چہرے کی آنکھیں تو سب کے پاس ہیں، دل کی آنکھیں سب کے پاس نہیں، دل کی آنکھیں سب کے پاس نہیں، چہرے کی آنکھیں سب کے پاس ہیں، دل کی آنکھیں سب کے پاس نہیں۔ نوری لقمے کی یہ تاثیر ہے کہ دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور دل کی دنیا آباد اور دل کی دنیا شاد اور دل کا وہ بندہ بامراد بن جاتا ہے جو نوری لقمے اپنی زندگی میں شامل کرتا ہے۔ اور نوری لقمے سورۃ فاتحہ، اور کتنی بار؟ اچھا، یہ سورۃ فاتحہ بیماریوں کا علاج۔ صحابہ کرام فرماتے ہم جا رہے تھے، کوئی ایک سردار تھا، اس کو بچھو نے کاٹ لیا اور اس کو چیخ رہا تھا بیچارہ۔ فرمایا سانپ کا کاٹا سوئے، بچھو کا کاٹا روئے۔ میرے پاس ایک سانپ کا کاٹا آیا تھا، غنودگی میں تھا، وہ بہت غنودگی میں سے سوتا تھا، اور میں نے کہا اس کو سونے نہ دے، خیال نہ کیا انہوں نے، ادھر سے ہٹا تو بندہ ختم ہو گیا، سانپ کا کاٹا تھا۔ ہمارے ایک والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تھے ملک عبد الرحمن ڈوڈی، تو لائے تو کہنے لگے اس بچھو کے کاٹے کا علاج، صحابہ کرام نے 7 بار سورۃ فاتحہ پڑھ کے اس پہ دم کر اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ اور میں جب سورۃ فاتحہ عرشوں سے زمین پہ آئی، نازل ہوئی، ایک گونج اٹھی، ایک آواز آئی، اور میں اللہ سے آج وہ چیز زمانے پہ زمین پہ نازل کی ہے جو اس سے پہلے کبھی آئی نہیں تھی اور جو اس کے بعد کبھی آئے گی، اس سے پہلے کبھی آئی نہیں تھی، اس کے بعد کبھی آئے گی۔ اور جب سورۃ فاتحہ نازل ہوئی، شیطان رویا، پیٹا، اپنا سر پہ راکھ ڈالی اور اتنا شور کیا کہ کاش کہ یہ سورۃ فاتحہ آئی ہے، اور اگر آئی ہے تو واپس چلی جائے، اگر واپس نہیں گئی تو کسی کی زبان پہ نہ جائے، یعنی کوئی اس کو پڑھ نہ سکے، اگر پڑھے تو اس کا یقین نہ ملے۔ یقین سے پڑھنے والے کی دنیا بھی، آخرت بھی، رزق بھی، عزت بھی، صحت بھی، تمنگری بھی، بادشاہت بھی، خوشیاں خوشحالیاں بھی یقین سے پڑھنے والے کو ملتی ہیں۔ اور اس لیے آج بھی شیطان سورۃ فاتحہ سے لرزتا ہے کہ سورۃ فاتحہ پڑھنے سے جنات اور شیاطین ایسے دور ہوتے ہیں، ایسے کہ میلوں دور چلے جاتے ہیں اور اس بندے سے خوف زدہ ہوتے ہیں جو سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے۔ کھانے کے دوران اس کی حکمت کیا ہے؟ انسان کھانے کے دوران مشغول ہوتا ہے، کھانے کی لذتوں میں کھویا ہوا ہوتا ہے، اور اگر بھوک بہت زیادہ ہو بھوک بہت زیادہ ہو تو پھر تو ہوش نہیں ہوتا، پھر ہوش ہی نہیں ہوتا اگر بھوک بہت زیادہ ہو۔ اب اسی دوران جس طرح سنیں غور سے، بڑی میں عجیب بات بتا رہا ہوں، حضرت امام جعفر صادق سلام اللہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اللہ کے ولی تھے، ولایت کے تاجدار تھے، سرداروں کے سردار تھے، اولیاء کے سردار تھے۔ میں بازار میں جاتے تھے، جا کے پھر واپس آ جاتے تھے، پھر جاتے کچھ نہیں خریدتے تھے۔ کسی نے پوچھا اب کیوں جاتے ہیں؟ فرمایا 2 وعدے لینے، کیا میں جا کے بازار میں ہر بندے کو سلام کرتا ہوں، وہ سلام کا جواب دیتے ہیں، اور کیا پتا کسی کے سلام کا جواب ایسا ہو جو اللہ کے ہاں مقبول بھی ہو، محبوب بھی ہو۔ اور پھر فرمایا بازار میں جاتا ہوں اور جا کے بازار میں جاتا ہوں اور جا کے بازار کی دعا پڑھتا ہوں۔ فرمایا جو چوتھا کلمہ گھر میں پڑھے گا اس کو 10 نیکیاں ملیں گی، اور جو بازار میں پڑھے گا کتنی نیکیاں ملیں گی؟ 10 لاکھ نیکیاں ملیں گی۔ فرمایا میں 10 لاکھ نیکیاں کمانے کے لیے جاتا ہوں۔ آل رسول کی محبتیں، عبادتوں کا حرص دیکھیں، ہمیں مال کا حرص، انہیں اعمال کا حرص۔
वही दुआ, वही चौथा कलमा घर में पढ़ें, 10 नेकी हैं, बाजार में पढ़ें, क्योंकि वह हर बंदा मशगूल है, दुनिया में, माल में, चीजों में, भाव ताव में लगा हुआ है। वही बाजार में पढ़ें तो 10 लाख नेकियां। इसी तरह खाने के दौरान जब लज्जत है, खाने के दौरान जायका है, और खाने के दौरान लज्जत और जायके में अगर कोई बंदा सूरत फातिहा पढ़ ले तो अल्लाह कहता है तो इन लज्जतों में मुझे ना भूला, इन खाने की चीजों में मुझे ना भूला, इन सारी कैफियतों में मुझे ना भूला। अल्लाह खुश होता है और फिर अल्लाह जल्ल शानहू उसे 7 आसमान और 7 जमीन की बरकतें हवाले कर देता है। और जिसके पास 7 आसमान 7 जमीन की बरकतें हों, ये सारी इबादतें खाने के दौरान कोई माना नहीं रखती, फिर ऐसी समेट के अल्लाह कायनात को उसे दे देता है। नूरी लुकमे की तलाश करें, नूरी लुकमा जिंदगी में ले आए, बड़ी खुशहाल जिंदगी गुजरेगी, बहुत लाजवाब जिंदगी गुजरेगी। 7 दफा सूरत फातिहा से कर्जे उतर जाते हैं, 7 दफा सूरत फातिहा से बेटे मिल जाते हैं, 7 दफा सूरत फातिहा से नेमतें, और 7 दफा सूरत फातिहा वो ताकतवर चीज है जो 7 नस्लों को खिलाती भी है, पिलाती भी है, सुकून की नींद सुलाती भी है, अच्छा लिबास पहनाती भी है, इज्जतों के ताज सर पे रखवाती भी है। कहें इंशाअल्लाह। अब सोचें कौन सा मुश्किल अमल, बहुत जबरदस्त अमल है। 1 मिनट का काम है और काम बन जाता है। और मैंने इसकी इजाजत जितनी मुश्किल से ली थी ना, इस अमल बहुत मुश्किल से